السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آئلی زندگی، یعنی آئلی زندگی کے مقاصد، آئلی زندگی کی اہمیت اور اس کے فوائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے ساتھ گزران کرو۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لغوی معنی کیا ہیں، یعنی آئلی زندگی کے لغوی معنی کیا ہے۔ کسی کی معاش کی کفالت کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اصطلاحی معنی، یعنی اصطلاحی معنی یہ ہے کہ میاں بیوی، ان کی اولاد اور والدین کو عائلہ یا خاندان کہا جاتا ہے، اور مل جل کر رہنے کو خاندانی یا آئلی زندگی کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آئلی زندگی کے مقاصد قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے بقائے نسل انسانی۔ آئلی زندگی کا بنیادی اور اولین مقصد نسل انسانی کی بقا، تحفظ اور تسلسل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منھا زوجہا وبث منھا رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے پھیلائے بہت سے مرد اور عورتیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم آپس میں مانگتے ہو، اور خیال رکھو رشتہ کا، بے شک اللہ ہے تم پر نگہبان۔ اس آیت کی تائید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میں کثرت امت محمدیہ کی بنا پر قیامت کے روز دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اس کی مزید تشریح ایک اور آیت سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو شوہر سے محبت کرنے والی ہوں اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں، کیونکہ میں تمہاری کثرت پر دوسری امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی دوسری بڑی اہمیت کیا ہے، دوسرا بڑا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی روشنی میں تربیت اولاد، یعنی اولاد اپنی پرورش کے لیے والدین کی محتاج ہوتی ہے، اس لیے ان کی مناسب پرورش نیز اخلاقی اور جسمانی اور روحانی تربیت بھی والدین کا فرض ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ اس ضمن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ، خبردار تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور ہر شخص اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پس حلیفہ لوگوں کا رائی ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، اس سے اس کے رعیت کے بارے میں یعنی گھر والوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی محافظ اور نگہبان ہے، اس سے اس کی بابت پوچھا جائے گا۔ یہ صحیح ہند کی حدیث ہے۔ پھر تحفظ اخلاق۔ ہنگی زندگی کا ایک مقصد تحفظ اخلاق اور عصمت و عفت کی حفاظت ہے۔ قرآن کریم نے نکاح کو قلعہ قرار دیا ہے جو آدمی کے اخلاق کی حفاظت کرتا ہے۔ اس طرح اسلام کی نظر میں آئلی زندگی اپنانا گویا بدعت، سیرت اور عصمت اور پاکیزگی کی ضمانت ہے۔ قرآن پاک کی سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے ترجمہ، اور خامد والی عورتیں حرام ہیں مگر کافروں کی عورتیں جن کے مالک تمہارے داہنے ہاتھ ہو جائیں تم مالک ہو جاؤ، یہ تم پر اللہ کا حکم ہے۔ ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی بشرطے کہ تم چاہو اپنے مالوں سے قید نکاح میں لانے کو، نہ کہ ہوس لانے کو۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کیا کرو کیونکہ انہ یغض البصر، اس سے نگاہ جھک جاتی ہے، یعنی بے راہ روی سے انسان رک جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئلی زندگی کی اہمیت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ سب سے پہلے معاشرتی ضرورت۔ اب معاشرے کی بنیاد اینٹ یعنی خاندان ہے، وہی معاشرہ مثالی معاشرہ کہلاتا ہے جس کا ایک ایک خاندان اور کنبہ اخلاقی لحاظ سے مستحکم اور معاشرتی لحاظ سے بلند کردار کا نمونہ، کیونکہ معاشرے کی مثال مکان کی ہے، اور مکان وہی مضبوط ہوگا جس کی ایک ایک دیوار اور پھر اس دیوار کی ایک ایک اینٹ پختہ اور مستحکم ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دین و ایمان کی حفاظت۔ نکاح دین و ایمان کا محافظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے: مال، حسب و نسب، حسن اور دینداری، لیکن تم دیندار عورت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نصف امان قرار دیا ہے۔ حدیث میں روایت ہے کہ چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ کسی نے کہا میں ہمیشہ روزہ دار رہوں گا، دوسرا بولا میں رات بھر عبادت میں مصروف رہوں گا، تیسرا کہنے لگا میں بیوی بچوں سے قطع طلب کر لوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی گفتگو سن کر فرمایا تم ایسے خیالات کا اظہار کر رہے ہو، میں سید الانبیاء ہوں اور میری 9 بیویاں ہیں، اس سے نکاح کی تائید ثابت ہے۔ نیز فرمایا
صالح اور دیندار بیوی دنیا کی افضل ترین متاع ہے، یعنی مال و دولت ہے۔ پھر سکون و اطمینان نکاح سے ایک مقصد آرام اور سکون کا حصول ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ترجمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیے تمہارے جن سے جوڑے یعنی بیویاں، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ پھر احساس ذمہ داری، خاندانی زندگی سے آدمی میں ذمہ داری کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ جب آدمی تنہا ہوتا ہے تو اس کی سوچ صرف اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے، لیکن نکاح کے بعد اس پر بیوی کے خرچ کا بوجھ، بعد میں اولاد کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری آن پڑتی ہے، اور وہ کئی نئی رشتہ داریوں وجود میں آتی ہیں۔ اس سے انسان میں رزق کے حصول کے لیے ذرائع تلاش کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، اور انسان خوب دل لگا کر محنت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کوشش میں برکت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ نور میں، اور تم نکاح کرو اور اپنی بیوہ عورتوں کا اور اپنے نیک غلاموں اور اپنی کنیزوں کا، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی، ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ پھر محبت اور شفقت، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں محبت کا ایک جذبہ رکھا ہے۔ زندگی اس لطیف جذبے سے پروان چڑھتی ہے۔ محبت اگر نہ ہو تو زندگی کا چشمہ ہی خشک ہو جائے۔ عورت میں مرد کی طرف میلان اور مرد میں عورت کی الفت ناگزیر ہے۔ قرآن پاک کی سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ترجمہ، آیت ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کی، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کا جذبہ جوانی کی عمر میں ہوتا ہے۔ جب بڑھاپے کی عمر آتی ہے تو یہی جذبہ شفقت اور محبت میں ڈھل جاتا ہے، اور دونوں زندگی کا سفر ایک دوسرے کی شفقت اور معاونت سے طے کرتے ہیں۔ پھر تدبیر منزل، گھر ایک چھوٹی سی سلطنت کی مانند ہے، اس کے باہر کے معاملات کا ذمہ دار مرد ہے اور اندرونی معاملات کی ذمہ دار عورت ہے۔ یعنی خاندانی زندگی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گھر کے سب معاملات خوش اسلوبی سے طے ہوں، تاکہ بچوں کے لیے بہترین تربیت میسر آ سکے۔ اس لیے مرد کو قوام یعنی منتظم بنایا اور عورت کے حقوق مقرر کیے، تاکہ آنے والی نسل خوب سے خوبتر کی طرف چلتی جائے۔ پھر مثالی افراد، ہر قوم کے پیش نظر کچھ مقاصد ہوتے ہیں، مثلا نسل اور معاشرتی زندگی کا تحفظ اور تہذیبی روایت کو دوام بخشنا وغیرہ۔ چنانچہ ان قومی اقدار کو فروغ دینے اور آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے صرف آئلی زندگی ہی ایک ایسا آلہ ہے جس کی مدد سے کوئی قوم اپنی حفاظت کرتی ہے۔ آئلی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اسلام کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ آئندہ نسل اپنے دینی اور تہذیبی ورثے کو ساتھ لے کر آگے بڑھے، یعنی اس نسل کو ابتدائی سے ایسی تربیت دی جائے کہ اخلاق صالحہ ان کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ پھر کشادہ رزق، نکاح باعث برکت ہے، فراخی رزق کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ اس طرح جب ایک آدمی نے اپنی غربت کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کر لو۔ پھر وعدہ خداوندی بھی ہے، اور تم نکاح کرو اپنی بیوہ عورتوں کا اور اپنے نیک غلاموں اور اپنی کنیزوں کا، اگر وہ تنگ دست ہو تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔